بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کل کی بات ہے، اسد عمر، محمد زبیر اور محمد محمود خان اچکزئی کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ پریس کانفرنس ان نوٹس نہیں جا رہی۔ اس میں اسد عمر صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے، باجوہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے گا۔ یہ ایک بیان ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل بیان ہے۔ اس پریس کانفرنس میں محمد زبیر بھی تھے، جو کل تک مسلم لیگ نون کی حکومت میں گورنری سے لے کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھیں، میں اس پریس کانفرنس پر آپ کے ساتھ کچھ ایشوز، کچھ معاملات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، محمد زبیر صاحب میرے دوست ہیں، مسلم لیگ نون میں رہے ہیں۔ ان کا ایک بھائی اسد عمر پی ٹی آئی کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور جس رات پی ٹی آئی پر برا وقت آیا تو سب سے پہلے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی جرأت و استقامت تو اتنی تھی کہ انہوں نے ایک دن بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دیا۔ رہی بات محمد زبیر صاحب پر بھی، یہ مریم نواز کے بھی اسپوکس مین رہے، نواز شریف کے بھی رہے، قمر جاوید باجوہ سے ان کے ایما پر ملاقاتیں بھی کرتے رہے، بڑے قریب تھے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی عہدے نہ ملیں تو پھر پارٹی میں نہیں رہنا۔ بھائی کراچی میں اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو وہاں سے اگر آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ مسلم لیگ نون کا بیانیہ کمزور ہو گیا نا کراچی میں، تو وہاں آپ نہیں جیت سکتے، لیکن آپ مانگتے ہیں بڑے بڑے عہدے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے زبیر صاحب پر کہ وہ اکانومسٹ بن گئے ہیں اور حکومت پر برس رہے ہیں، اور جس طرح مفتی اسماعیل غصے میں بے پناہ باتیں کہہ جاتے ہیں موجودہ حکومت کو۔ میں نہیں کہتا موجودہ حکومت فرشتوں کی حکومت ہے، یہ کوئی بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو یہ پینٹ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے فگر لیے کہ بے روزگاری 38% اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی دور میں 19 ٹریلین قرضے تھے، اب 38 ٹریلین ہو گئے۔ بھائی آپ کیوں نہیں بتاتے کہ 19 ٹریلین بھی ادا کرنے کے لیے قرضے لینے پڑے ہیں؟ آپ دانشورانہ بددیانتی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملیشیا، بھارت اور بنگلہ دیش میں تعلیم زیادہ ہے، ہمارے ہاں کم ہے۔ ہمارے ہاں 2.70 کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں میں نہیں جاتے۔ آپ بھی کچھ عرصہ رہے ہیں، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ پہلی بات یہ ہے، یہ 2.70 کروڑ جو نہیں جاتے، یہ خاص انوائرمنٹ ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں ایک طبقہ موجود ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بچے پیدا کریں اور وہ بھیک مانگیں، وہ بچوں کو سکولوں میں نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچیوں کو پڑھانے والوں کو لوگ لان تان کرتے ہیں اور ان کے خلاف فتوے دیتے ہیں، وہاں پر بچیوں کی تعلیم ہی ممنوع ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ 1.62 گروتھ ہے، جو گروتھ 0.5% جو ملک میں ہے۔ بھائی میں آپ کی ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گروتھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کیوں خراب ہوا؟
جب نواز شریف کی حکومت کو 2017 میں ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا. اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارا 168 ہو گیا ہے. آپ کو ساری باتوں کا علم ہے. دانانہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے کہ آپ جب گورنر رہے، جب آپ کے بارے میں بہت سی چیزیں منظر عام پر آئیں تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا ہے تو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں سے اب آپ کو کچھ ملنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اب گورنری جو تھی وہ ایم کیو لے گئی. ایم کیو والے تو نہیں آپ کو گورنر بنا دینا چاہتے تھے. ایک سیٹلمنٹ تھا، گیو اینڈ ٹیک میں وہ گورنری وہ لے گئے، تو آپ کو کچھ نہیں مل پایا. یہ گورنمنٹ جو بنی ہے پیسز جوڑ کر، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور وہ جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوئی تب جا کر حکومت بنی. بہرحال میں اسد عمر صاحب نے آج کی ہے، یہ اسد کیسر صاحب نے، عمر نہیں کیسر صاحب نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے. انہوں نے غلطی مانگ لی ہے اور قوم سے معافی مانگی ہے. جی جناب اسد کیسر صاحب، کچھ اور چیزیں بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ، ان پر عمران خان کو کہتی ہے وہ قوم سے معافی مانگے. ان میں سب سے بڑی بات 9 مئی کے واقعہ ہے جسے آپ بھول بھلائیوں میں لے جانا چاہتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں اکثر شوشے چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. آئے روز ایک نیا قصہ کہانی ہو جاتی ہے. جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ. بہرحال عمر ایوب صاحب قائد حزب اختلاف تھے، سزا یافتہ ہو گئے اور آنن فانن کی سیٹ خالی قرار دے دے گی. اگر سیٹ پر الیکشن ہو گیا تو پھر کوئی عدالت انہیں ریلیف نہیں دے پائے گی. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اس میں مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تو گیا ملنے کے لیے جیل میں مریم اور نواز سے اور میاں نواز شریف سے، تو 20 لوگ ملا کرتے تھے. تو ادھر بھی تو جناب خان صاحب میلہ لگا رہتا ہے، آئے روز لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. علیمہ خان تو مسلسل ملتی ہیں اور پھر کچھ وکیل بھی ملتے ہیں. تو ایسی بھی بری صورتحال نہیں ہے کہ ان سے کوئی ملاقات کی اجازت نہیں، لیکن ملنی چاہیے. ان کو روکنا نہیں چاہیے کہ ان کے جو ملنے والے رشتہ دار آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال میں ایک بات پھر کہوں گا، اسد کیسر صاحب، محمد زبیر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی، میں محمد زبیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون سے جا کر پی ٹی آئی میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا رہے ہیں. ان کے بھائی کے لیے تو شاید مانا ہو، کیونکہ اسد عمر تو داغے مبارکت دے گئے تھے اس روز ہی جس روز عمران خان گرفتار ہوئے تھے. شکریہ.